मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। कि अहमद के साथ जो हुआ ना, मेरे बच्चे के साथ जो जुल्म हुआ है वो मैं बता रहा हूं। और एक मेरा शागिर्द है शफीउल्ला, कई महीने पहले हुआ ये कि मैंने इसको बाल कटाने के लिए भेज दिया हेयर ड्रेसर के पास, नाई के पास। तो शफीउल्ला ने जाके इसकी टिंड करा दी। इसको बड़ा गुस्सा आया कि मेरी टिंड क्यों कराई है, मैंने बाल कटवाने का कहा था, घर वालों ने भी बोला था बाल छोटे करा दो, टिंड नहीं कराओ। उसके दिल में बैठ गया शफीउल्ला का खौफ। शफीउल्ला हमारा खादिम है ना, शागिर्द भी है। शफीउल्ला का खौफ बैठ गया मेरे बच्चे के दिल में कि ये जब लेके जाएगा तो टिंड कराएगा। अब एक महीने से घर वाले मेरे पीछे पड़े हुए थे, भाई बच्चे के बाल कटवा दो, बकरे जैसे बाल हो गए हैं, बड़े हो गए हैं। एक महीना पहले से मेरे पास अवेलेबल बंदा शफीउल्ला ही था। मैं शफीउल्ला को कहता अहमद को, छोटे बच्चे को ले जाओ बाल कटाने के लिए। अहमद कहता शफीउल्ला के साथ नहीं जाऊंगा, ये टिंड करा देगा। मैंने शफीउल्ला को बोला भाई इसकी टिंड नहीं करानी, बाल छोटे कराने हैं। बच्चे ने बोला नहीं अब्बू मैं नहीं जाऊंगा, ये टिंड करा देगा। एक महीना इसी तरह प्रोग्राम डिले होता रहा, यहां तक कि बकरीद सर पे आ गई। 2-3 दिन रह गया बकरीद में। घर वालों ने कहा भाई इसको भेज दो। मैंने कहा भाई मेरे पास अवेलेबल शफीउल्ला है और मैं बेटा उसको समझा रहा हूं कि बाल छोटे करा देना, वो इतना बेवकूफ थोड़ी है। लेकिन बच्चे के ना लाशुरूर में ये बात बैठ गई कि शफीउल्ला क्या करा देता है, टिंड। मैं शफीउल्ला के साथ नहीं जाऊंगा, जो हमारा गार्ड है ना शम्स, उसके साथ जाऊंगा। मैंने हथियार डाल दिए। मैंने कहा शम्स भाई ईद आ रही है, इसके बकरे जैसे बाल हो गए हैं, तू इसको ले जा यार, उधर नाई के पास ले जा, और टिंड नहीं कराना, खुदा के लिए इसकी टिंड नहीं कराना। बहुत समझाया। शम्स ने बोला बेफिक्र ने। मैंने कहा ये एक महीने से जा नहीं रहा कि टिंड ना हो जाए, और वैसे भी अब तो टिंड और बुरी कि ईद आ रही है ना, बिल्कुल ही ये ऐसे ही है, शादी वाले दिन आप गंजे होके बैठ गए। सही हुआ ये कि जब बच्चा आया तो फुल टिंड हुई हुई थी उसकी। मुझे बच्चे का खौफ नहीं, घर वालों का खौफ कि मेरा क्या होगा कालिया। घर वाले तो मुझे छोड़ेंगे नहीं भाई, एक महीने से ये फट्टा चचा। घर वालों ने भी बहुत ताकीद से टिंड नहीं होनी चाहिए इसकी। मैंने भी कस्में और पूरे जितने भी रहन रखवा सकता था, जो जायदादें, कि भाई टिंड नहीं होगी, जो श्योरिटी आपने लेनी है, जो तसल्ली नहीं होगी, टिंड बेफिक्र रहो। जब मैं आया तो रिपोर्ट ये मिली कि उसकी टिंड हो चुकी है। मैंने शम्स को बुलाया, मैंने कहा मैं घर नहीं जाऊंगा। मैंने कहा यार एक महीने से ये झगड़ा घर में चल रहा है, टिंड नहीं करानी, टिंड नहीं करानी। बच्चा भी कह रहा है, बच्चे की मां ने भी बोला हुआ है। मैंने कहा या तो मेरी भी टिंड करा दे एहतजाज में। मुझे बड़ा गुस्सा आया शम्स के ऊपर, यार तुम्हें 100 दफा समझाया है। शम्स कहता है, रोने वाला हो गया ना बेचारा, कह रहा हुआ ये कि ये रो रहा था, कुर्सी पे बैठ नहीं रहा था। मैंने कहा इसके लिए पापड़ ले आता हूं दुकान से, सामने शॉप से क्या ले आता हूं, पापड़ खाता रहेगा और बाल कटते रहेंगे। कह रहा है मैं पापड़ लेने गया हूं, वापस आया तो आधी टिंड हो चुकी थी। सही। तो जब आधी हो ही गई है तो अब आधी तो और बुरी लगेगी ना। कह रहा है आप मुझ पे गुस्सा ना करो, मैं उससे पहले लड़ चुका हूं नाई से, इतनी जल्दबाजी की जरूरत क्या थी तुम्हें। खैर जी, हमने कहा हम तो अब घर जाने के काबिल रहे। खैर मैं काफी देर बाद गया, मुझे लगा कि अब थोड़ा गुस्सा, तो वो कैप पहन के घूम रहा है। आजकल के बच्चों के भी तो, हम तो यार टिंडे होते थे, टिंडे पिंडे घूम रहे होते थे। तो ये इसलिए ये टिंड का वाकया अजीम वाकया है, ये हल्का वाकया। मैंने कहा बेटा तेरा तो प्रोग्राम बढ़ गया। टिंड भी उस दिन हुई है जिस दिन तो टिंड नहीं चाह रहा, एक महीने से रोना डाला हुआ था उस। अच्छा खैर ये तो मजाक की बात आ गई। तो देखो बच्चे घर में होंगे तो लाइफ को एंजॉय करोगे। जिन कमबख्तों के घर में बच्चे ही नहीं है, उनके घर में न टिंड के वाकयात होते हैं न बालों के वाकयात होते हैं। मैं बार बार कहता हूं, हमारे नाना से कोई पूछता था कि घर में खैरियत है, वो कहते थे खैरियत कमबख्तों के यहां होती है, बदकिस्मतों के यहां होती है।
जिन के घर में अफराद होते हैं, बेटे बेटियां पोते नवासे बहुएं दामाद, उनके घर में खैरियत नहीं होती। समझ रहे हो क्या मतलब? ये खैरियत ना होना भी खुशियां हैं। खैरियत डिफेंस के उन 1000 गज के बंगलों में है जहां मियां बीवी रहते हैं, खैरियत ही खैरियत है। और दीवारें हैं, बड़े बड़े वॉशरूम हैं, कमरों जितने, इतने बड़े बड़े वॉशरूम बना लिए उन्होंने, इतने बड़े बड़े, मुझे लोग दिखा रहे होते हैं ये बेडरूम, ये अबे बेड बहुत है, बंदा है ही नहीं, क्या करना है, एक मंजिल आके डाल दो यार बस। घर में अफराद हो तो रौनक होती है मेरे भाई, डिप्रेशन खत्म होती है, खुशियां मिलती हैं। जिन घरों में बच्चे नहीं है, ईद बकरीद का मजा नहीं है ही नहीं कुछ। तो इसलिए अपने आप को फैमिली प्लानिंग वालों के चक्कर में बर्बाद मत करो, घरों को आबाद करो। घर दीवारों से फर्नीचर से आबाद नहीं होते, फर्नीचर होटलों में भी होते हैं। दीवारें होटलों की ज्यादा अच्छी होती हैं, वॉशरूम होटलों के 5 स्टार होटल का वॉशरूम बहुत अच्छा होता है। 20 तो तौलिए लटके हुए होते हैं, आदमी यही देख रहा होता है ये वाला तौलिया किस काम के लिए, ये टॉवेल किस काम के लिए, ये नाक पोछने के लिए, ये सर साफ करने के लिए, घुटने, 20 किस्म के टॉवेल रखे हुए होते हैं। तो फिर वहीं क्यों नहीं रह जाते? मैं तो बड़े बड़े लग्जरी होटलों में ठहरा हूं, फिर भी घर भागने का दिल करता है, क्योंकि होटल में सब कुछ है, अफराद बोलो नहीं है। इंसान की नेचर है भाई, उसको बंदा चाहिए, औलाद चाहिए, बीवी बच्चे चाहिए उसको, फिर बुढ़ापे में पोते नवासे भी चाहिए। समझते हो, हमारी तो अब नवासी घर में आती है, वो अलग स्टाइल की है, दिल बहलाती है, वो अलग उसकी हरकतें हैं, इतनी सी घूम रही होगी ऐसे पूरे घर में। तो ये खुशियों से तुम्हें गोरों ने महरूम कर दिया। गोरों के पास इसका ऑल्टरनेट पता है क्या है इन खुशियों का? कुत्ता। पूरी तशदीद के साथ मैं ये लफ्ज पढ़ता हूं, कुत्ता। गोरे ने बाप का ऑल्टरनेट भी तलाश कर लिया, कुत्ते पाल के। मां का ऑल्टरनेट भी तलाश कर लिया, कुत्ता पाल के। बीवी का ऑल्टरनेट भी क्या है? कुत्ता। बच्चों का ऑल्टरनेट भी क्या है? कुत्ता। ऐसे बयान जब मेरे नेट पे जाते हैं, लोग कहते हैं इतना भी नहीं है मुफ्ती साहब, वहां भी फैमिली वाले लोग हैं भाई, बहुत थोड़े हो गए। 4-5 दिन के बाद लोग हरकतें देख के वो कहना भी छोड़ देते हैं। ठीक है ना। 2-4 दिन तो हाजी साहब कह रहे थे हरकतें तो छोड़ो यार, इस पे हाजी सूट नहीं करता। तो पहले जमाने में हाजियों की बड़ी इज्जत होती थी, अब हाजियों के माज़अल्लाह, सब की बात नहीं, बहुत से हाजियों के करतूतों की वजह से हाजी का लफ्ज़ भी क्या हो गया। किसी को कह रहा हूं ना हाजी साहब, तो लोग समझ जाते हैं पता नहीं कोई खुदा न खास्ता कोई चोर वोर तो नहीं है, कोई ऐसा लफ्ज़ बदनाम कर दिया है। क्या बोलो ना, हाजी साहब आ रहे हैं, अल्लाह खैर करे, हाजी साहब है भाई, ये तो बटवा निकालेगा जेब से, ये डर लग रहा होता है। तो अब मसला क्या है कि जो जितना दीन को हम फॉलो कर रहे हैं ना, शायद उसकी वजह ये कि ख्वाहिशात इसकी इजाजत हमें दे रही हैं, कल्चर इसकी इजाजत हमें दे रहा है। तो अल्लाह कुरान मजीद में फरमाते हैं, यहूदियों की खसलत, कुल्लमा जाअहुम रसूलुम बिमा ला तहवा अनफुसुहुम फरीकन कज़्ज़बू व फरीकन यक़्तुलून। फरमाया यहूद तो अहले किताब थे ना, हजरत मूसा को मानते थे। अल्लाह ने यहूदियों की बुराई क्यों की है? दूसरे गैर मुस्लिमों की बुराई नहीं की है, क्योंकि उनमें वो तो पैगंबरों को मानते ही नहीं थे। यहूद ने तो हजरत मूसा को बनफ्स नफीस देखा, मूसा अलैहिस्सलाम की तालीमात उनके पास आई, तौरात महफूज होकर उनके पास आई, और उनके बाप दादा ने उनको बताया कि कैसे अल्लाह ने फिरौन से हमें निजात अता फरमाई। सारे मोजज़े वो तो बहुत अच्छी तरह उनको तो यकीन था, लेकिन अल्लाह फरमा, और उनको ये भी पता था पैगंबर मजीद आते रहेंगे मोजज़ों के साथ। अल्लाह फरमाते हैं जब भी कोई नया पैगंबर आया ना, इस बेस पे इंकार नहीं किया कि पैगंबर की सदाकत में शुबहा था, ना 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 ना, या पैगंबर ने दलाइल से साबित नहीं किया कि मैं पैगंबर हूं, ना 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 ना। अल्लाह फरमाते हैं ला तहवा अनफुसुहुम, पैगंबर जब भी आते तो कुछ ऐसे हकाम लेकर आते जो इनकी ख्वाहिशात के खिलाफ होते थे। समझ रहे हैं? जिन तालीमात, कुछ तालीमात, सारी नहीं, कुछ तालीमात ऐसी होती जो कल्चर के खिलाफ होती, जिनमें इनको मुजाहिदा करना पड़ता था। तो अल्लाह फरमाते हैं जहां किसी पैगंबर ने ऐसी बात कही जो इनकी ख्वाहिशात के अगेंस्ट, फरमाया बहुत से पैगंबरों का इनकार किया, बहुत सौ को तो कत्ल कर दिया इन्होंने कि ये रुकावट डाल रहे हैं। क्योंकि जब पैगंबरों को अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाता तो पैगंबर की दावत दलाइल से बड़ी जबरदस्त होती है, दलाइल से लोग उनकी तरफ माइल होते हैं। तो जो उनकी तरफ माइल नहीं हो रहे, तो माइल होने वाले उनको बुरा समझना शुरू कर देते हैं कि ये गलत है। तो कोई इंसान अपने बारे में ये बर्दाश्त कर सकता है कि लोग मुझे गलत समझें, तो कहते थे इनको रास्ते से हटाओ ताकि हमारी चौधराहट बरकरार रहे, हम अपनी ख्वाहिशात पे अमल करते रहें। तो वो काम जो यहूदियों ने किया, वही काम आज मुसलमान भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अब नया पैगंबर नहीं आएगा, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ तालीमात हमें पहुंची जो हमें लगती हैं बड़ी जबरदस्त हैं। उन तालीमात में माशाअल्लाह हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी बताया कि जी खाना खाना चाहिए। क्या ख्याल है? भूखा रहना
صحت کو خراب کرنا اچھا نہیں ہے. ہمیں بڑی زبردست باتیں لگی یار, زبردست دعوت قبول کرنی چاہیے. تو ہمیں یہ حکم بہت اچھا لگا. جو بھی دعوت کرتا ہے چاہے رات 3:45 بجے کر رہا ہو, ہم الحمدللہ جاتے ہیں. پیٹ پہلے سے بھرا ہوا بھی ہو تو مسلمان کا دل چونکہ نہیں دکھانا ہے, دوبارہ سے اسی اسپیڈ سے کھا کے واپس آتے ہیں. نبی نے حکم دیا بھائی دعوت, ولیمے کی دعوت کو حکم دیا مت ٹھکراؤ. تو ولیمے کی دعوت کے لیے آپ کو 9 بجے کارڈ پہ لکھا تھا, 1:15 بجے اس نے کھانا کھلایا. احتیاطاً آپ نے عشاء کے بعد گھر میں کھانا کھا لیا تھا کہ بھوک سے مر نہ جاؤں کہیں میں. حالانکہ پتہ ہے بھوک سے کوئی مرنے والا ہمیں نظر, سب کھا کے مر رہے ہیں, لیکن اپنے بارے میں یہ خطرہ تھا کہ اگر میں نے عشاء کے بعد احتیاطاً نہیں کھایا تو 11:15 تک میں بھوک سے مر جاؤں گا. تو پھر ہم مسلمان کا دل رکھنے کے لیے دوبارہ سے دعوت قبول کی. 11:15 بجے جا کے وہاں طبیعت سے پھوڑا. اور پھر اس کے بعد ہم نے غلط حدیث سنی ہوئی ہے کہ کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے. ویسے فرائض و واجبات بھی پورے نہیں ہو رہے, لیکن یہاں سنتوں کو بھی الحمدللہ طبیعت سے فوکس کیا جا رہا ہے. تو میٹھے کی جتنی قسمیں تھیں وہ ساری کھائی ہیں, کیونکہ میٹھا کھانا ہمارے خیال میں کیا ہے, ہوتا کہ نہیں ہوتا بھائی یہ تو کھاؤ نا, یہ تو سنت ہے. حالانکہ کوئی سنت نہیں ہے کھانے کے بعد میٹھا کھانا. کھانا کھانا ہی سنت نہیں ہے بھائی, نبی تو فاقے سے رہتے تھے. تو یہ والی سنت بھی الحمدللہ مسلمان کے پاس جب حدیث پہنچی, اس نے کہا اسلام بہت شاندار مذہب ہے, کسی کا دل دکھانے کی اجازت نہیں دیتا, اور طبیعت سے پھوڑنے کے بعد میٹھا کھانے کا حکم بھی دیتا ہے. صرف یہ نہیں کہ اجازت ہے, باقاعدہ کیا ہے. تو میں نے دیکھا ہے لوگوں کو, میں کسی کا نام تو نہیں لینا نا, تو غیبت نہیں ہے. تو یہ والا بھی, یہ والا بھی. میٹھے کی بھی اب تو 3-4 قسمیں آ گئی ہیں. آئس کریم الگ ہوتی ہے, کسٹرڈ الگ ہوتا ہے, کھیر الگ ہوتی ہے. وہ تینوں طبیعت سے پھوڑنے کے بعد پھر آخر میں کولڈ ڈرنک طے بٹھانے کے لیے. صحیح ہے. تو یہ والی بھی سنت ہے. اسی طرح ایک سنت ہے عقیقہ, یقیناً سنت ہے. یہ تو سنت نہیں ہے جو پھوڑنے پھاڑنا ہے نا, یہ جو کر رہے ہیں تو سنت کے نام پہ مذاق ہے. عقیقہ بہرحال سنت ہے, اس کو بھی طبیعت سے فوکس کیا ہوا ہے, کیونکہ اس میں بھی کیا ہے, کھانا پینا. تو وہ بکرے وکرے کٹتے ہیں, کھاتے ہیں پیتے ہیں. یہ والی سنت بھی الحمدللہ مسلمان فالو کر رہے ہیں. تو اور بہت ساری سنتیں کچھ تو اپنی طرف سے بنائی بھی ہیں. اچھا, اپنی طرف سے کوئی مشکل چیز نہیں بنا رہے, جن چیزوں کا انٹرٹینمنٹ سے تعلق ہے نا وہ بنائے جا رہے. کھانے پینے والی سنتیں, 11ویں کا کھانا, تو تیجے کا کھانا, تو 40ویں کا کھانا. چلو پیر جمعرات کا روزہ سنت ہے, ایک روزہ آپ منگل کا بھی بدعت کے طور پہ کہ یار منگل کا بھی سنت ہے. ایسا کوئی بدعت بھی مارکیٹ میں نہیں آ رہی ایسی. 5 نمازیں فرض ہیں تو ہم 6 بھی فرض کر لیں گے, یہ بدعت ہو جاتی نا, وہ نہیں ہو رہا. یعنی بدعات بھی وہ ثواب جو ان کا تعلق انٹرٹینمنٹ سے ہے. کھانا کنڈے بھی کھانا ہے, 11ویں بھی کیا ہے, کھانا ہے. کھانے اور صدقے کے نام پہ بکرے, تو پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے بھائی. فلانے کا نکال کے وہ کھا لیا, خود بھی کھا رہے ہیں. یعنی بچے کا صدقہ نکالا, کھا گئے, کچھ ابا کو کھلا دیا, کچھ ان کو کھلا دیا. تو اب ہم زندگی جب گزارتے ہیں بہت ساری سنتیں آتی ہیں. عید کے دن میٹھا پکانا سنت ہے, میٹھا کھانا, تو وہ طبیعت سے میٹھا ماشاءاللہ پھوڑا جاتا ہے. نبی تو عید کے دن 2 کھجوریں کھا لی صبح کہ بھئی چلو آج کھانا کھا لیں. وہ میں پابندی نہیں لگا رہا, پھوڑیں, طبیعت سے پھوڑیں, آپ 4 دفعہ پھوڑیں بھائی, آپ نہیں اس کو ہضم کرنا ہے, فوڈ تو آپ نہیں کرنا ہے. لیکن جہاں پھوڑنے پھاڑنے کی بات آتی ہے, صحیح ہے, وہ بہت بہترین سنت. وہ اکثر میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں, وہ کئی لوگوں نے سن چکے ہیں, لیکن اب دوبارہ سن لیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. لوگ پھر بور ہوتے ہیں کہ یار ایک لطیفہ آپ 25 دفعہ سنا چکے ہو یار, تو کوئی پیسے تھوڑی لگ رہے ہیں, ٹیکس تھوڑی لگ رہا ہے. وہ ایک آدمی سے کسی نے پوچھا تو قرآن میں بہت سارے احکام ہیں, تمہیں کون سا حکم سب سے زبردست لگتا ہے؟ اس نے کہا قربان جاؤں, قرآن کے آرڈر تو بہت ہیں, نماز پڑھو, جہاد کرو, زکات دو, یہ کرو, وہ کرو, ماں باپ کے سامنے اف نہ کرو. لیکن ایک حکم ہے جس کو میں نے طبیعت سے فوکس کیا ہوا ہے کہ سارے حکم کو توڑ دینا تو صحیح نہیں, ایک حکم تو پکڑو نا کم از کم. نے کہا کون سا والا؟ کہنے کلو وشربو, کھاؤ اور پیو, قرآن میں آتا ہے. اچھا, قرآن میں اتنی دعائیں ہیں, اللہ جہاد میں ہمیں ثابت قدم رکھنا, صحیح ہے نا, اے اللہ ہمیں جو ہے وہ ہماری اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, ان کو نیک صالح بنا. اس طرح کی بہت ساری دعائیں ہیں. تو آپ کو کون سی دعا پسند ہے؟ اس نے کہا بہت پیاری دعائیں ہیں, قربان جاؤں قرآن کی دعاؤں پر. ایک دعا بڑی ٹائٹ ہے, ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء, اے اللہ آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان اتار دے. تو ہمارا بھی یہی حال چل رہا ہے بھائی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت سارے احکام لے کر آئے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم جب ہمیں ہماری چاہت کے خلاف لگتا ہے تو وہ پھر معاملہ کیا ہو جاتا ہے, خراب. اور یاد رکھو چاہتوں کی 2 قسمیں ہیں. ایک قسم تو وہ آپ کی نفسانی خواہش, جیسے بد نظری ہے, انسان کا دل نظر جھکانے کا چاہتا ہے, اٹھانے کا زیادہ چاہتا ہے. جب کسی حسین عورت کو دیکھتا ہے تو دل چاہتا ہے دیکھو, اسلام کیا کہتا ہے, نظر جھکاؤ. رمضان میں اسلام کہتا ہے روزہ رکھو, دل چاہتا ہے کھانا کھا لو. یہ وہ چیزیں جس میں کلچر آپ کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن رہا, بلکہ آپ کی اپنی اندر کی جو ڈیزائرز ہیں, اپنے اندر کی خواہشات ہیں, وہ رکاوٹ بن رہی ہیں. تو ان گناہوں کو چھوڑنا آسان ہے, سمجھ رہے ہیں.
لیکن بعض دفعہ کلچر آ جاتا ہے, آپ کی روایات, آپ کی پرمپرا, آپ کی جو کلچر ہے, آپ کا خاندانی روایات, وہاں شریعت کچھ اور کہہ رہی ہے, خاندانی روایات کچھ اور. یہ بڑا مسئلہ یہاں کہ کیا ہو جاتا ہے, او بھائی ہماری تو خاندانی روایات ہیں, ہم کیسے چھوڑ دیں. ایک صاحب کو کیا ہوا, ان کی بچی کی شادی ہو رہی تھی تو وہ بھر بھر کے جہیز دے بھی رہے تھے اور داماد طبیعت سے گھسیٹ بھی رہے تھے. تو ہم نے, وہ دیندار ماشاءاللہ داڑھی ان کی, ہم نے کہا بھائی چلو داماد بے دین ہوتا, اول تو بے دین آدمی کو بیٹی دے کیوں رہے ہو, لیکن چلو مجبوری ہے, بعض دفعہ دینی پڑتی ہے, کوئی رشتہ ڈھنگ کا مل نہیں رہا ہوتا تو آدمی کہتے ہیں چلو اس میں ایک خرابی ہے دوسری اچھائی ہے تو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. تو مجبوری میں کسی کو جہیز دینا پڑے تو سمجھ میں آتا ہے, وہ بھی دیندار ہیں, آپ بھی دیندار ہو, تو آپس میں بیٹھ کے طے کر لو, نہ جہیز دیں گے نہ جہیز لیں گے. نبی نے تو کسی بیٹی کو جہیز نہیں دیا. تو یہ کیا ہے, یہ کون سا اسلام میں تو مرد پہ خرچہ ڈالا ہے نا. تو الٹا مجھے یوں کر کے غصے میں دیکھ لیں, کیا بات کر رہے ہو بھائی, اس دنیا میں ہو, خیریت تو ہے. ہم اس وقت بہت چھوٹے تھے نا, تو ہم نے کہا پتلی گلی سے نکلو. پھر وہ بارات بھی بڑے دبنگ طریقے, بارات بھی اسلام میں نہیں ہے, بارات کا کھانا ہے. نبی نے 4 بیٹیوں کی شادی کی ہے, کوئی ایک کھجور بھی کسی کو نہیں کھلایا. اپنی جتنی شادیاں کی ولیمے سب پہ کیے. تو مرد پہ کھانا ہے, عورت پہ کھانا بولو نا نہیں ہے. یہاں بھی میں کہتا ہوں بعض دفعہ لڑکی والے مجبور ہوتے ہیں, وہ سامنے دیندار نہیں ہوتے, تو ان کو یہ بات سمجھانا مشکل ہے, تو مجبوراً بیٹی کا باپ بارات کرتا ہے, اس لیے کہ اگر بغیر بارات کے اور کھانے اور یہ اس کے بغیر بیٹی کو بھیج دیا تو بڑے تانے ملتے ہیں. تو مجبوری تو ایک الگ ہے, لیکن جب دونوں پارٹیز دیندار ہیں, دونوں شریعت کو سمجھتے ہیں, دونوں کے 4 مہینے بھی لگے ہوئے, بزرگوں سے اصلاحی تعلقات بھی ہیں, علماء کے بیانات بھی سنے ہوئے ہیں, تو بھائی آپس میں بیٹھ کے طے کر لو یار, نہ آپ بارات نہیں کرو, ہم نہیں تانے دیں گے آپ کی بیٹی کو. تانے جب دیں گے جب بارات کی, تو ہم کہیں گے یار باتیں بڑی کرتے, اور دیکھو جو ہے نا ویسے بڑی شریعت اور اپنی بچی پہ اتنی بڑی بارات کر دی, اس پہ تانے مل سکتے ہیں کہ تمہارا باپ جو ہے نا باتیں کرنے میں ماسٹر ہے, ویسے پوری بارات اس نے کی ہے. تو تانے تو اس پہ دینے چاہیے نا, کہ بھائی جب بارات اسلام میں نہیں ہے تو بہو کو تانے ملیں ساس کی طرف سے کہ تمہارے باپ نے پھر بارات کی کیوں, ویسے تو بڑی باتیں کرتا ہے وہ بھائی, لیکن تانے کس پہ مل رہے ہوتے ہیں کہ بارات کیوں نہیں کی. تو جب دونوں پارٹیاں دیندار ہیں تو بھائی مل بیٹھ کے طے کر لو, بارات بولو بھائی نہیں ہوگی, چند لوگ آئیں گے, خواتین آئیں گی, دلہن کو پک کر کے لے جائیں گے, ٹھیک ہے نا, پھر اگلے دن ولیمہ ہوگا جس کو بلانا ہے بلاؤ. لیکن آپ ذرا چھیڑ کے تو دیکھ لو, چھیڑ کے دیکھو آپ, ہم نے تو چھیڑا ہوا ہے نا, وہ ایک دم ایسے تم کیا بات کر رہے ہو بھائی, کیا کر رہے ہو, تو ایسے لگتا ہے جیسے وہ اجنبی بن جاتے ہیں, پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں, کیا مریخ سے آئے ہو, کیا چاند سے آئے ہو. یعنی بزبان حال وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم اس زمین کے ہاتھ کیسی باتیں کر رہے ہو, او بھائی ہم صحیح باتیں کر رہے ہیں, آپ پاگل ہو گئے ہو, سمجھ رہے ہیں, آپ پاگل ہو گئے ہو. تو وہ میں نے شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سناتا ہوں, اپنی بیٹیوں کی شادی بڑے آرام سے کر دی, انہوں نے نکاح پڑھا دیا, چلو بھائی لے جاؤ. تو وہ لوگوں نے اتنی باتیں بنائی, انہوں نے باقاعدہ کتاب میں لکھا ہے, ایسے ہی تماشے کیے لوگوں نے, ایک طرف روتے رہتے ہیں, پیٹتے رہتے ہیں, ابے بیٹیاں بوجھ بن گئی ہیں بھائی, بڑے خرچے ہو گئے, غریب آدمی تو بیٹی کی شادی کر ہی نہیں سکتا. دوسری طرف جب کوئی سادگی سے ہو رہی ہے تو ہونے بھی نہیں دے رہے, اس کو پروموٹ نہیں کر رہے. تو یہ تو کبھی کبھار سوچتا ہوں, میں نے تو کبھی نہیں سوچا کہ میں حاکم بنوں گا, لیکن خوابوں کے میں تو مزے لے سکتا ہے نا انسان. کبھی کبھار میں سوچتا ہوں کہ اگر میں وزیر اعظم بن گیا بھاری اکثریت کے ساتھ, ایسا وزیر اعظم نہیں کہ اس کی سنی نہ جا رہی ہو, آج کل وزیر اعظموں کی اس ٹائپ کی قسمیں آ رہی ہیں. یہ جمہوری نظام ہمارا جو ہے نا یہ کامیاب نہیں ہے, جو جس طرح سے ہمارا سیٹ اپ چل رہا ہے نا, اس میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا, کچھ بھی نہیں ہو سکتا, ملک ترقی کر ہی نہیں سکتا اس میں. تو اس میں پبلک کو خوش کرنے کے لیے کوئی الٹے کام کرنے پڑتے ہیں. پبلک چونکہ الٹے کاموں سے زیادہ خوش ہوتی ہے, سیدھے کاموں سے خوش نہیں ہوتی, یہ سسٹم ہی ایسا چل رہا ہے. تو اب کیا ہے کہ اب دیکھو, اگر جمہوری نظام مسجدوں میں بھی آ جائے, میں 5 سال کے لیے منتخب ہوتا مسجد کا امام, تو جو کام میں آج یہاں کر رہا ہوں, ایک اپنائیت کا احساس ہوتا ہے نا, میری مسجد ہے, ٹھیک ہے نا, ایک اپنائیت کا تو انسان اس کے لیے کوشش کر. مجھے اگر پتا ہوتا ہے کہ میں 5 سال کے لیے امام بناؤں یہاں پہ, 5 سال کے بعد اگلی مسجد, تو کہیں بھی نہیں پنپ, کہیں کسی جگہ کے بھی میں اس علاقے کی کمزوریاں کیا ہیں, خوبیاں کیا ہیں, یہاں کس قسم کے لوگ آ رہے ہیں, ان کو کس قسم کے بیانات کی ضرورت ہے, یہ چیزیں سمجھنے میں 5 سال لگتے ہیں. جب سمجھنے کا ٹائم آتا تو یہاں سے ایسے علاقے میں جا چکے ہوتے جو بالکل ایک الگ علاقہ ہوتا, اور اگر کوئی دوسرے ملک میں چلے جاتے پھر تو وہ ہی پاگل ہو جاتے. تو ایک آدمی 5 سال کے لیے بنتا ہے, اس کے جانے کا ٹائم آتا ہے, بھی وہ سمجھنا شروع کرتا ہے کہ ہو رہا کیا ہے, اس کے جانے کا ٹائم آ چکا ہوتا ہے. اور اس دوران بھی اپوزیشن اس کی ٹانگیں کھینچ رہی ہوتی ہے مسلسل. یعنی وہ اگر 5 سال کامیاب بھی رہ بھی ہے نا, تو آدھا کام وہ ملک کے لیے سوچنے میں اور آدھا اپنی سیٹ بچانے میں لگا رہا ہوتا ہے. وہ اس کے بعد بھی 5 سال پورے نہیں ہوتے, 2.5-3 سال میں ہی وہ نکل چکا ہوتا ہے. پھر کوئی اگلا آتا ہے تو وہ پھر اس کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کیا, پھر لہذا اب پتہ ہے ہو کیا رہا ہے, وہ اب یہ کہتے ہیں یار ملک کو ایک طرف رکھو,
یہ تو سمجھ میں آ گیا نا کہ میرا فائدہ کس چیز میں ہے. تو اپنے آپ کو پہلے فوکس کرتے ہیں ہمارے حکمران, اس کے بعد ملک دوسرے درجے میں. تو یہ سسٹم ایسا خراب ہے کہ یہ نہیں چل سکتا, یعنی اس سے ملک کو فائدہ نہیں ہوگا, لیکن اب کوئی آلٹرنیٹ ہے نہیں تو اسی کو برداشت کریں, کیا کر سکتے ہیں. تو خیر کیا کہہ رہا تھا یار, میں جلدی سے, میں وزیر اعظم تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لو بنا ہوا ہوں, تو میرے دماغ میں پتہ ہے کیا آتا ہے, اب کلپ نہ بن جائے یار, اس پہ ایک مذاق بن جاتا ہے, یہ پتہ نہیں کیا اونچے اونچے خواب دیکھنے پہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, بن جائے تو بھی کوئی اس وضاحت کے ساتھ بن جائے کلپ تو پھر ٹھیک ہے. تو فرض کریں میں وزیر اعظم بن گیا, تو میرے ذہن میں پتہ ہے کیا خیال آتا ہے, سب سے پہلے میں کیا کروں گا, مزاروں کو گراؤں گا, کیونکہ اسلام کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے. اب خادم حسین رضوی کے ساتھ میرا لوگ بنا دیں گے, انہوں نے کہا تھا نا میں قرضہ ایسے ختم کروں گا, تو اب میرے ساتھ بھی لوگ ٹک ٹاک میں نہ لے آئیں کہ یہ ملک کی اصلاح ایسے کریں گے. انہوں نے کہا تھا نا کہ میں قرضہ ایسے ختم کروں گا, تو وہ تو پتہ نہیں ویسے ختم ہوگا کہ نہیں ہوگا, لیکن بہرحال ڈر لگتا ہے کہ ٹک ٹاک نہ بنا دیں کوئی لوگ. تو خیر فرض کر لیں بن گئے, یا میں کیوں, آپ بن گئے, یہ ان پہ بلی رکھو نا, آپ وزیر اعظم بن گئے, مجھ سے مشورہ لینے کے لیے آئے کہ میں کیا کروں, تو میں آپ سے کہوں گا سب سے پہلے تو یہ مزار گراؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کوئی قبر ایک بالش سے اونچی ہو تو اسے گرا دو, حضرت علی کو حکم دیا تھا نا. تو سب سے پہلے تو بھائی ایک اللہ پہ تو آ جائیں نا, مزاروں سے تو بت پرستی شرک پھیلتا ہے. لوگ مسجد میں آنے کے بجائے اپنی مرادوں پوری کرنے کے لیے کہاں جا رہے ہیں, مزاروں پہ, حالانکہ جو مزار والا ہے اس کو بھی اللہ نے حکم دیا تھا کہ مسجد میں آؤ. تو آپ کو بھی تو مسجد ہے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد پوری کرنے کے لیے مسجد میں جاتے تھے نا, کیا خیال ہے بھائی, بیت اللہ جایا کرتے. ہم بھی جب جاتے ہیں حج کرنے تو مسجد نبوی جاتے ہیں یا حج کرنے بیت اللہ جاتے ہیں, حج عبادت ہے نا, تو عبادت کی جگہ کہاں ہے, عبادت کی جگہ مسجد ہے, مسجد نبوی ہے یا مسجد حرام ہے, وہ ہے عبادت کی جگہ. تو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے, کیا گرائیں گے ہم, مزار گرائیں گے. سب برابری, جتنے مجاور مزاروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سروس اسٹیشن لے جا کے نہلا دھلا کے توبہ کروا کے چلو بھائی گھر جاؤ, پھر بھی باز نہیں آتے تو جیل جاؤ, کیونکہ یہ بڑے گندے ہوتے ہیں. آپ کو پتا ہے مجاور یہ نہائے نہیں ہوتے کئی دنوں سے, ان کو ٹائم ہی نہیں ملتا, اتنا پیسہ اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں کہ نہانے وانے کا ٹائم نہیں ملتا ان کو. تو باطنی طہارت بھی ظاہری سروس پہ, کیونکہ نہانے سے ویسے عام واش روم میں نہانے سے یہ نہیں, یعنی اتنا باقاعدہ سروس کروانی پڑے گی. صحیح ہے, تو یہ سارے پابندیاں بھائی ایک عام قبروں کی طرح ہیں. کوئی ٹھیک ہے بزرگوں کا احترام جو صاحب قبر ہے وہ تو ٹھیک ہے, وہ تو ہر وقت احترام تو جو بھی اللہ والے ہیں, لیکن قبر تو کچی ہی ہوگی, ایک بالش سے زیادہ اونچی نہیں ہوگی, اور قبر پرستی نہیں ہوگی. وہاں کوئی کسی کو مسٹنڈے کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوگی. قبر پہ آؤ, اپنے لیے دعا مانگو, بزرگ کے لیے بھی مانگو, پتلی گلی سے نکلو. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ معزز قبر کس کی ہو سکتی ہے, وہاں کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. یہاں صلاۃ والسلام پڑھیں اور آگے سے نکل جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میری قبر کو, آپ نے صحابہ امت کو وصیت کی میری قبر کو عیدگاہ مت بنانا, کوئی میلے ٹھیلے کی جگہ نہ بنا دینا. فرمایا اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے جنہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا, سردہ گاہ بنا لیا. تو یہ تو نبی کی دعا ہے جس کی وجہ سے آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر محفوظ ہے. اللہ نہ کرے اگر یہ ماں باپ معاملہ ہمارے ہاتھ میں دے دیا جاتا, پاکستانیوں کے ہاتھ میں, تو کیا اشر کیا ہوتا. تو یعنی پاکستانیوں سے مراد یہ جو عامۃ الناس ہیں, عام لوگ ہیں, جو اکثریت تو بدعتی لوگوں کی ہے نا, جو مزار پرست ہیں. تو پہلا کام یہ کروں گا. دوسرا کام میں سب سے پہلے یہ کروں گا کہ بارات کے کھانے پر کیا لگاؤں گا, پابندی.